أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58, 59 اینڈ 60 یعنی 50 پر 8, 50 پر 9 اور 60 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں سے پہلے کے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو بتلایا کہ دنیا اور آخرت کے اندر اگر امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، سربلند اور سرخرو ہونا چاہتے ہو تو ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی اور کامرانی کے منزل سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لو۔ اور یہ بھی بتلایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ منافقت سے بچو، کیونکہ جن کے اندر منافقت ہوگی، جو منافقین ہوں گے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے یعنی آیت نمبر 58 سے اللہ تبارک و تعالی پھر سے وہی معاشرتی احکام بیان فرما رہے ہیں جو اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ یہ جو آیت نمبر 58 ہے، اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی پھر وہی معاشرتی احکام شروع فرما رہے ہیں جو اس سورت کا اصل موضوع ہے، کیونکہ یہ جو سورۃ النور ہے اس کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ سماج و معاشرے کو ہر طرح کے اخلاقی بگاڑ اور فساد سے بچایا جائے اور ایک با اخلاق، صالح اور پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لایا جائے، اور اس کے لیے جو جو احکام اور قانون ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر نازل فرمایا۔ پھر انہی احکام کے سلسلے کو شروع فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لازم ہے ان لوگوں پر کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کریں۔ نمبر 1، فجر کی نماز سے پہلے جب وہ داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اس وقت بھی اگر وہ داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ داخل ہونا چاہے تو اجازت لے کر کے داخل ہوں۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ ہیں۔ 3 عورات لکم، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات جو ہیں وہ تمہارے لیے پردہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عورات کا جو لفظ ہے 3 عورات لکم، یہ عورات عورتن کی جمع ہے، اور یہ جو لفظ ہے ان الفاظ میں سے ہے جو اگر کسی دوسری زبان میں کنورٹ ہو، منتقل ہو تو اس کا مفہوم اور اس کا مطلب بالکل جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو عورت ہے جس کی جمع عورات ہے، جب یہ ہماری زبان میں ہے یعنی ہماری اردو زبان میں اگر اس کا استعمال ہو تو یہ جو عورت ہے وہ مرد کی تانیث یعنی مرد کے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کی تانیث کے لیے، مرد کے فیمیل کے لیے یعنی مرد اور عورت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ عربی زبان میں جس زبان کا یہ لفظ ہے عورت،
عربی زبان میں عورت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کھلا رکھنا یا اس کا کھلا رہنا انسان کے لیے باعث شرم ہو، باعث ننگ و عار ہو، اور انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہو، یہ ہے عورتن کا معنی۔ ایسی چیز جس کا کھلا رکھنا یا کھلا رہنا انسانوں کے لیے شرم کا باعث ہو اور اس کو چھپانا انسان ضروری سمجھتا ہو، اس کو عورت کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں مردوں کے مقابلے میں جو مرد کا فیمیل ہوگا اس کے لیے نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی صورت میں یعنی سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لفظ کو یعنی نساء اور عورت، نساء اور عورات، ان دونوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں اوِ الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ نابالغ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ بات سے واقف نہیں ہوئے ہوں، یا پھر وہ نابالغ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہاں پر دیکھیے النساء کا مطلب عورت ہے اور عورات کا مطلب پوشیدہ باتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اوِ الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ نابالغ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ اور عورت کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں ایسے غیر محفوظ مکان کے لیے بھی، غیر محفوظ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا محفوظ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر اور بہانہ تراشتے ہوئے کہا ان بیوتنا عورہ، ہمارے مکان جو ہے، ہمارے مکانات جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ ان بیوتنا عورہ، ہمارے مکانات جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، ان کے مکانات غیر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ یہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بالکل پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو عورتن ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے ایسی جگہ جو غیر محفوظ ہو، جس کا محفوظ رکھنا ضروری ہو، یا پھر ایسی چیز جس کا کھلا رہنا یا کھلا رکھنا انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے باعث شرم ہو اور اس کو چھپا کر کے رکھنا انسان ضروری سمجھتے ہو۔ اس مقام پر جو عورتن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اوقات یا پردہ کے اوقات، پوشیدہ اوقات یا پردہ کے اوقات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے غلاموں اور لڑکوں پر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت، اور نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ کے ہیں، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ کے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور سے گھر کی پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جو پرائیویسی کی ہو اس کو سب کی نظر سے چھپا کر کے رکھا جائے۔ گھر کے خلوت اور پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں تم اپنے غلاموں کو، تمہاری کنیزوں کو اور تمہارے نابالغ بچوں کو، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان 3 وقتوں میں سب کا داخلہ، گھر میں داخل ہونا بغیر اجازت کے بالکل ممنوع ہے۔ ان 3 وقتوں میں اگر یہ لوگ گھر کے اندر آنا چاہیں تو ان کو اجازت لے کر کے آنا چاہیے، اور وہ اوقات ہیں طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت، دوسرا ظہر کے وقت، نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اکثر شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، لڑکے لڑکیاں جو نابالغ نہیں ہوں، یا پھر تمہارے غلام ہو، تمہاری کنیزیں ہوں، اگر ان کو گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے۔ دراصل یہ ایک اخلاقی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اخلاقی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی آئے، بچپنے سے ہی بچوں کی جو تربیت ہو وہ بالکل پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ کہا کہ ایسے وقتوں میں جب شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں، ہم بستری اور جمع کا بھی وقت ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کو بھی یہ حکم دو اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بھی یہ حکم دو کہ ان 3 وقتوں میں جب آئیں تو دروازے پر نوک کر کے آئیں،
اجازت لے کر کے آئیں، جب تک اجازت نہ ملے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں بغیر اجازت آنے جانے پر ان پر کچھ گناہ نہیں اور تم پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت نوکر چاکر یا تمہارے نابالغ بچے تمہارے عورتوں کے ہاں یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آئیں تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں عورتوں کو، غلاموں کو اور کنیزوں کو ہر وقت گھر سے باہر اور باہر سے گھر میں آنا پڑتا ہے، ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر ہر وقت اجازت کے ساتھ داخلے کی پابندی اگر لگا دی جائے تو ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے۔ لہذا ان وقتوں کے علاوہ دوسرے تمام وقتوں میں تمہارے بچے ہوں یا تمہارے غلام ہوں یا تمہارے کنیز ہوں آ جا سکتے ہیں، لیکن ان 3 وقتوں میں آنے کے لیے ان کو اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ ایک اخلاقی حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان 3 وقتوں میں جو بار بار آنا ہے بغیر اجازت کے، تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے، غلام کو مالک سے، مالک کو غلام سے، کنیز کو مالک سے، مالک کو کنیز سے، چھوٹے بچوں کو اپنی ماں سے ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان وقتوں میں بغیر اجازت کے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ اپنے ارشادات کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور جب تمہارے بچے یعنی تمہارے لڑکے جب بالغ ہو جائے، جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لیا کریں جیسے کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ یعنی جس طرح سے بڑے لوگ اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی یہی سکھایا جائے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہو۔ اور بچے بالغ کب ہوتے ہیں؟ ان کی علامات ہیں، ان کے اندر جنسی شعور پیدا ہونے لگے، صنفی میلانات بیدار ہونے لگے، یعنی لیڈیز کو دیکھ کر کے وہ اٹریکٹ ہونے لگے۔ اور شرعی طور پر اس کی حد یہ ہے کہ بچے کو احتلام آنے لگے۔ بچہ کب بالغ ہوا اس کا اندازہ عمر سے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 11 سال میں ہی بالغ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچہ 15 سال سے زائد ہونے کے بعد بھی بالغ نہیں ہوتا ہے۔ اور بچہ جو بالغ ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی موجودگی میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن ملکوں کی آب و ہوا گرم ہو اور مرطوب ہو وہاں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اور جہاں کی آب و ہوا سرد ہو وہاں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خوشحال گھرانوں کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور تنگ دست گھرانوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد و عورت اگر معاشرے کے اندر آزادانہ فحاشی کے ماحول کو بنا کر کے رکھا ہو، اگر ماحول وہاں کا آزاد ہو اور بالکل فحاشی بڑا ماحول ہو، تو ایسے ماحول میں بھی بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکیزہ ماحول کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کے بالغ ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ کسی حد تک اس کی قد و قامت اور صحت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر بچہ صحت مند ہے تو جلد بالغ ہو جائے گا، اور اگر بچہ کمزور خلقت کا ہے، کمزور پیدائش کا ہے، تو وہ بچے عام طور سے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ لہذا بچے کے بالغ ہونے کا اندازہ جو ہے وہ اس کے عمر سے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کیفیات سے لگانا چاہیے۔ اس کے اندر جنسی شعور بیدار ہوگا، صنف نازک کی طرف ان کے میلانات بیدار ہوں گے، اور اس کو احتلام آنا شروع ہو جائے گا، مسیں بھیگنا شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ کیفیت بچے کے اندر آ جائے اور اس کے بالغ ہونے کا علم ہو جائے تو گھر والوں کو اس کے داخلے پر وہی پابندی عائد کر دی جائے، گھروں میں ان کے داخلے پر وہی پابندی عائد کر دی جائے جو بڑوں پر ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی وقت گھر میں آئے تو اجازت لے کر کے آئیں، دروازہ نوک کر کے آئیں یا پھر کھنکھار کر کے آئیں، السلام علیکم زور سے بولے، اور جب اجازت ملے تو گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ
شرعی قانون ہے، اخلاقی قانون ہے جو تمام سماج و معاشرے کے اوپر اور مسلمان معاشرے کے اوپر بالکل ضروری اور لازم ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرے مسلم معاشرہ، تاکہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے اور ایک سسٹم کے ساتھ پورا معاشرہ چلنے لگے، معاشرے کے اندر پاکیزگی ہو، صالحیت ہو اور اخلاق سے بھرپور ماحول ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں سب سے آخری آیت یعنی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، یعنی وہ عورتیں جن کی جوانی گزر چکی ہوں، وہ جوانی گزار کر کے بیٹھی ہوں، سن ایاس کو پہنچی ہوں اور نکاح کی بھی امید نہ رکھتی ہوں، اگر وہ عورتیں اپنی چادریں اتار کر سر کو ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، بناؤ سنگار کرنے والی نہ ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں والقواعد من النساء، یہ جو قواعد ہے یہ قاعدتن اور قعیدتن دونوں کی جمع ہے۔ قاعدتن کا مطلب بنیاد ہوتا ہے اور قواعد کا مطلب بنیادیں، اور قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے قواعد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قواعد یہ بنیاد کے معنی میں ہے، اور قعد جو ہے قعدن جس کو قاعدہ کہتے ہیں، جس سے قاعدتن بھی ہے اور قعیدتن بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یا کام کاج نہیں ہونے کی وجہ سے بیٹھ رہنا یا کسی کام کی تیاری کے لیے بیٹھ جانا، ان سب کے معنی میں قعدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قعیدتن جو ہے وہ کچھ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنی شادی شدہ زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں، ایسی عورتیں جو اپنی شادی شدہ زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں، یعنی سن ایاس کو پہنچ چکی ہوں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں، جن کی جنسی خواہشات سرد پڑ چکی ہوں، جنسی خواہشات مر چکی ہوں، اور اگر کوئی مرد انہیں دیکھے تو ان کے اندر صنفی جذبات میں ہلچل پیدا نہ ہو، یعنی بالکل بوڑھی کھوسٹ عورتیں، ایسی عورتیں جو اپنی جوانی کو گزار چکی ہوں، جوانی گزار کر کے تمام چیزوں سے نپٹ کر کے بیٹھی ہوں اور پھر ان کو نکاح کی امید بھی نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عورتیں فلیس علیکم جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اگر وہ عورتیں اپنے کپڑے کو اتار لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یہاں پر ثیابہن کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، فلیس علیکم جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار لے۔ یہاں پر ثیابہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بدن کے کپڑے اتار سکتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر سے حجاب کی پابندی اڑ جاتی ہے۔ حجاب کی جو پابندیاں ہیں، پردے کے جو احکام ہیں، اس سے وہ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن ستر کی پابندیاں بدستور بحال رہتی ہیں، کیونکہ ستر اور حجاب میں فرق ہے۔ ستر کہتے ہیں جسم کے ان حصے کو ڈھک کر کے اور چھپا کر کے رکھنے کا نام، جس کا ڈھانپنا اور جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا جو مقام سطر ہے وہ سارا جسم ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ ان کا سطر نہیں ہے۔ اور مرد اپنے سطر کے مقامات اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، اور نہ ہی عورت اپنے سطر کے مقامات اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے دوسرے کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ یہ جو پردے کے احکام ہے اس میں گنجائش صرف اس قدر ہے کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کسی ضرورت کے تحت جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جو ضرورت ہو، جیسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے فرش وغیرہ دھوتے وقت، پوچھا مارتے وقت، نیچے کے جو کپڑے کے پائچے ہوتے ہیں اس کو اٹھا لینا، آٹا وغیرہ گوندھ رہے ہوں یا پھر برتن وغیرہ دھو رہے ہوں تو جو کف اور آستین جو ہے اس کو اوپر چڑھا سکتی ہیں۔ یہ عورتوں کو اجازت ہے، کس کے سامنے؟
محرم کے سامنے جن سے شادی کرنا حرام ہو، ان کے سامنے وہ اتنی چیزیں کھول سکتے ہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے نہیں کھول سکتی ہیں۔ اور جہاں تک سطر کا سوال ہے، عورتیں کسی کے سامنے نہیں کھولیں گی، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہیں ہو، صرف اپنے شوہر کے سامنے کھولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بڑی بوڑھیوں کو کپڑے اتارنے کی اجازت دے رہا ہے، تو اس سے مراد وہ کپڑے نہیں ہیں جو سطر سے متعلق ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو حجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، اگر وہ اپنی کپڑے یعنی چادر اتار کر سر کو ننگا کر لیا کرے تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار کا شوق کرنے والی نہ ہو، زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو بڑی بوڑھی ہیں وہ اپنے پردے کے کپڑے کو اتار سکتی ہیں، اور پردے کے جو کپڑے ہیں وہ دو ہیں، ایک دوپٹہ جس سے عورت اپنے سر پر رکھتی ہے اور اس سے اپنے گریبان کو اور اپنے جسم کے سینے وغیرہ کے حصوں کو ڈھانپ کے رکھتی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ کہاں پر ہے؟ جب عورت اپنے گھر میں ہو تب۔ اور پردے کا جو دوسرا کپڑا ہے وہ ایک بڑی چادر جس سے عورتیں اپنا پورا بدن یہاں تک کہ زیب و زینت کو بھی ڈھک کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ ہے گھر سے باہر کا۔ تو پردے کے دو کپڑے ہیں۔ تو ایسی عورت جو بوڑھی کھوسٹ ہو گئی ہو، وہ گھر میں رہ رہی ہو، تو گھر کے اندر وہ اپنے سر پر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہیں، وگرنہ جو جوان عورتیں ہیں ان کو نہ سر پر سے دوپٹہ ہٹانا چاہیے اور نہ ہی اپنے جسم پر سے دوپٹہ ہٹانا چاہیے۔ اور ایسی بوڑھی کھوسٹ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں، ایسی بڑی بوڑھی عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ بغیر چادر کے اور بغیر نقاب کے بھی نکل سکتی ہے، ایسا شریعت نے ان کو حکم دے رکھا ہے۔ نکل سکتی ہیں، ان کو رخصت ہے، وہ نکل سکتی ہیں۔ اور یہ رخصت صرف اس صورت میں ہے جب انہوں نے بناؤ سنگار اور میک اپ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہو، بناؤ سنگار کی نمائش کرتی ہو، بن سنور کر کے رہنا چاہتی ہو، کیونکہ عورتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، بعض عورتیں جو ہے وہ بن سنور کر کے رہنا چاہتی ہیں، بعض عورتوں کو ان چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، تو کہا کہ ایسی عورتیں ہیں جو بناؤ سنگار کر کر کے رہنا چاہتی ہوں، اگر انہیں بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار مقصود ہو یا بناؤ سنگار کرنے یا ان کی نمود نمائش کرنے کو ان کو جی چاہتا ہو، تو ایسی عورتوں کو رخصت نہیں، چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ بڑی بوڑھی عورتیں اگرچہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہو تو اپنے سر پر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے، اوڑھنی ہٹا سکتی ہے، باہر نکلے تو بغیر چادر اور بغیر برقعے کے نکل سکتی ہیں، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر اس کے باوجود وہ بڑی بوڑھی عورتیں پردہ کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، پردے میں رہنا چاہتی ہیں، خیر لہن، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بھی اور سماج و معاشرے کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہتر ہے۔ سماج کے حق میں بھی بہتر ہے، معاشرے کے حق میں بھی بہتر ہے، اور ان عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے، کیونکہ تقوی اختیار ہوگا، فتنہ و فساد سے بالکل دور رہے گا آدمی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔